वज़ीर आज़म का ये मुशावरती सेशन जो था उसमें तमाम मुकातबे फ़िक्र के जो उलमा हज़रात हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की क़यादत पे एतमाद का इजहार करते हुए उनके इस जुर्रतमंदाना और इस्लाम के साथ जुड़े एक अहम कौमी फ़ैसले पे उन्हें खराज तहसीन पेश किया और तमाम उलमा ने अक्रॉस द बोर्ड वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि उन्होंने उलमा को कोरोना के ख़िलाफ़ शऊर आगाही देने के लिए मस्जिद के मेंबर और महराब पे जो इत्माद का इजहार किया है, इंशाअल्लाह उलमा हज़रात जो हैं वो उन्हें मायूस नहीं करेंगे और एक आज़ाद फलाही इस्लामी रियासत के अंदर जो उलमा और ख़तीब की ज़िम्मेदारी जिस अंदाज से उनके कंधों पर डाल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना के महाज पे उन्हें अपना हरावल दस्ता चुना है, वो पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है में कोरोना को फैलाव से भी रोकना है और हमने अपनी ज़िंदगी को रवां दवां भी रखना है। तो इस सोच को प्राइम मिनिस्टर की को उलमा हज़रात ने भरपूर अंदाज से ना सिर्फ खराज तहसीन पेश किया बल्कि उनकी इस सोच को इस्लाम दोस्ती और इंसान दोस्ती का एक आईनादार करार दिया और ये रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मसाजिद को खोलना और अल्लाह के घर को आबाद रखना और वहाँ इबादत के ज़रिए दुआओं के ज़रिए अल्लाह की रहमतों को समेटते हुए कोरोना के ख़िलाफ़ जहाद का आगाज़ मसाजिद से करना, ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी है, ये एक ऐसी सोच है जिसकी पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में कहीं नज़ीर नहीं मिलती। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो हकूक़ अल्लाह की अदायगी का महवर और मरकज़ था, जो हमारी मसाजिद थी, उनको हकूक़ुल इबाद के साथ जोड़ के हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद में जो तवाज़न पैदा करने की इस सलामिये के ज़रिए कोशिश की है, उलमा हज़रात ने उसे इस्लाम की हकीकी अक्कासी करार देते हुए वज़ीर आज़म की इन काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म साहब ने उलमा के साथ उनकी तमाम जो मुतालबात थे उनको सुनने के बाद उनको यकीन दिलाया कि जो जुम्मा आने वाला है, यानी रमज़ानुल मुबारक से पहले या रमज़ानुल मुबारक के दौरान, उस जुम्मातुल मुबारक को, क्योंकि अक्सरियत उलमा हज़रात की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि उसे यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पे मनाया जाए ताकि परवरदिगार की जो इस वक्त पूरी मखलूक जो है पूरे कायनात के अंदर मुश्किलात का शिकार है, उसकी तकलीफ़ के अजाले के लिए दुआएं की जाएं और उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये श्योरिटी दी गई है कि वो ना सिर्फ हमारे इमाम, मुअज्जिन और ख़तीब जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, जहां हम मुआशरे के बाकी तबकात का ख्याल रख रहे हैं, उनका ज़िक्र कर रहे हैं, उनको हम अपने साथ हर तरह के प्रोग्राम के अंदर हिस्सेदार बना रहे हैं, तो इस तबके को भी इंशाअल्लाह हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब अनकरीब कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम मुतारफ़ कराएंगे जिससे इनकी दारसी हो
علماء حضرات کے حوالے سے جو دیگر انیشیٹیوز ہیں وہ منسٹر ریلیجیس افیئرز آپ سے شیئر کریں گے، جس میں اہم جو بات میں کرنا چاہوں گی کہ علماء حضرات نے یہ نشاندہی کی کہ ہم نے جو اسکولوں کے اندر یا کالجز کے اندر پڑھنے والے ہمارے طلبات تھے، ان کے لیے ٹیلی ایجوکیشن PTV کے ذریعے جس کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن ہمارے جو مدارس کے اندر بچے ہیں جو حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے PTV کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ گھر میں موجود ایسے طالبات کے لیے بھی اسی طرز پہ ایک پروگرام شروع کریں تاکہ ان بچوں کو بھی اپنا جو حفظ کا ایک پروسیس ہے اور ایک قرآنی تعلیمات کے ساتھ جڑا ان مدارس کے بچوں کا بھی ایک تدریسی جو سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے یوٹیلیٹی بلز، چونکہ علماء کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مدارس، مساجد اور امام بارگاہ اور دیگر جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں ان کے اندر جو باقی شعبوں میں ہم نے ڈیفر کیا ہے بجلی کے بلوں کو اور دیگر یوٹیلیٹی بلز کو، اس میں ان کو بھی شامل کیا جائے، جو انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو معاشی ٹیم کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ علماء حضرات نے پوری قوم کو یک زبان ہو کر، یک آواز ہو کر کرونا کے خلاف اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء حضرات کی جو ایک ہراول دستے کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے پاکستان بھر میں ایک لیڈنگ رول جو وزیر اعظم نے ان کو دیا ہے، انہوں نے توقع ظاہر کی کہ علماء حضرات ان کو مایوس نہیں کریں گے اور اس مساجد کے کھولنے کے فیصلے کو وہ اس اعلامیے پہ منوعاً عمل درآمد کریں گے، اور اگر کہیں کوئی اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر وہ آئینی اور قانونی قدم اٹھانے کی حکومت مجاز ہوگی جہاں کہیں اس اعلامیے کی خلاف ورزی ہوئی۔ ایک اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیونکہ علماء حضرات جو پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں جہاں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور مساجد کے اندر خطیب، امام یا نمازیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے پورے ملک میں فی الفور ان کی رہائی کا اعلان کیا اور سخت نوٹس لیا انہوں نے کہ اب تک جب وہ کہہ چکے تھے اس سے پہلے، اور اگر کسی صوبے میں، کسی شہر میں، کسی ضلع میں اب تک جو ہے وہ ان علماء حضرات کو اور خلاف ورزی کرنے والے نمازیوں کو اب تک نہیں چھوڑا گیا تو فی الفور ان کو رہا کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے تمام دینی علماء اور خصوصاً مولانا تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ سود سے پاک جو معیشت ہے اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، تو پرائم منسٹر پاکستان نے اس کے لیے ایک حکمت عملی اور لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے بھی متعلقہ وزارتوں کو ہدایات دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کو بھی سود کے بغیر جو قرضے ہیں اس کے اجراء کے لیے منسٹری فائنانس کو ایک حکمت عملی بنانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اور آخر میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس عزم کو دہرایا کہ کرونا جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اتنے بڑے چیلنج سے ہم نے ایمان کی قوت سے لڑنا ہے، اور ایمان کی قوت اور مسلمانوں کا جو ہمیشہ وتیرہ رہا اور اثاثہ رہا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے بندوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن لا کر ہی اس قسم کی مشکلات سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ علماء حضرات کے ساتھ مشاورت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ کرونا کے بعد جو مسائل ہیں
ان کی پیش بندی کے لیے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے علماء حضرات کو ایک لیڈنگ رول دینا چاہتے ہیں، اور یہ ذمہ داری جو پرائم منسٹر نے بار بار دہراتے ہوئے علماء کو دی ہے کہ کوئی ریاست کسی محکوم قوم، یعنی اگر کہیں آزاد ریاست اور محکوم ریاست کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، وہاں جو شہری ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، ان کے اندر احساس ذمہ داری ہوتا ہے، اور جو محکوم ریاستیں ہوتی ہیں یا ممالک ہوتے ہیں وہاں ڈنڈے سے پولیس کے زور پہ زبردستی ان کو محکوم بنا کے ان قوانین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء حضرات، ہمارے خطیب امام جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ اپنا احساس ذمہ داری کرتے ہوئے بحیثیت شہری اس قوم کے راہبر بن کر، رہنما بن کر ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور انشاءاللہ ہم مل کے اس کورونا کی وبا کا مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔